عن هشام بن عروة عن أبيه قال سئل اسامہ بن زید کہ حضرت اسامہ بن زید سے سوال کیا گیا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع، کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تو آپ کس طریقے سے چلے تھے؟ یعنی آپ نے اپنی سواری کی رفتار تیز کی تھی یا آہستہ کی تھی؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں یا آپ کی سنتوں کو کس طریقے سے سمجھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ مزدلفہ میں بندے نے جانا ہے تو ظاہر ہے تیز چلنا یا آہستہ چلنا یہ ایک عمومی طور پر ثانوی چیز ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام جو جاننا چاہتے تھے کہ سرکار کس طریقے سے چلے تھے۔ قالا، انہوں نے فرمایا، کانا یسیر العنق، کہ آپ تیز چلتے تھے، یعنی نسبتاً آپ کی سواری تیز تھی۔ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ، اور جب آپ کوئی راستہ کھلا پاتے تھے تو آپ کی سواری اور بھی تیز ہو جاتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ ان مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً تیز اپنی سواری کو چلاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی منزل پر جلدی پہنچ سکیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا وضربا للإبل۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ روٹین میں ذرا سواری تیز ہو، ایک یہ ہے کہ سواری کو مار کے دوڑانا کہ وہ تیز تیز چلے یا اونچی اونچی آوازیں نکالنا تاکہ وہ ڈر کے تیز تیز چلے۔ تو اس میں اس حدیث مبارکہ میں اس دوسری چیز کا حکم ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن عرفات سے واپس آ رہے تھے، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ زجرا شدیدا، تو سرکار نے اپنے پیچھے بڑی سخت ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں سنی۔ یعنی جیسے بندے نے سواری کو تیز دوڑانا ہو تو وہ اونچی اونچی بولتا ہے، اس طریقے سے آپ نے آوازیں سنی۔ وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ، اور اونٹوں کو مارنے کی آوازیں سنی، لوگ اونٹوں کو مار رہے تھے۔ فَأَشَارَ بِصَوْتِهِ إِلَيْهِمْ، تو سرکار نے اپنے نیزے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ وقال، اور فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بالسکینہ، اے لوگوں اطمینان سے چلو۔ یعنی اتنا تکلف کر کے کہ تمہیں اونٹوں کو مارنا پڑے یا اونچی اونچی آوازیں دوڑانی پڑے، اونچی اونچی آوازیں لگانی پڑیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یعنی تم لوگ تحمل کے ساتھ چلو۔ یعنی بے شک تھوڑے سا تیز چلے بندہ، لیکن وہ اسے اس کے لیے کوئی تکلف نہ کرنا پڑے۔ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيذَاءِ، کیونکہ نیکی جو ہے وہ سواری کو تیز دوڑانے کا نام نہیں ہے، یعنی بندہ اسے مار کے تیز دوڑائے اس کا نام نیکی نہیں ہے، بلکہ وقار اور سکونت کے ساتھ تمہیں چلنا چاہیے۔ وعنہ ان اسامہ بن زید کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ الی مزدلفہ، انہی سے مروی ہے حضرت ابن عباس سے کہ حضرت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے تو حضرت اسامہ بن زید آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے تو آپ کے پیچھے حضرت اسامہ تھے۔ ثم اردف الفضل من المزدلفہ الی منی، پھر جب سرکار مزدلفہ سے منی میں آئے، عرفات سے مزدلفہ تک آئے تو حضرت اسامہ آپ کے پیچھے تھے۔ اب وہاں آپ نے ظاہر قیام فرمایا رات کو، دوسرے دن آپ وہاں سے چل کر منی میں آئے تو آپ نے اپنے پیچھے
حضرت فضل بن عباس کو سوار کیا. یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، فضل بن عباس. فَكِلَاهُمَا قال، دونوں یہ کہتے ہیں لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر رمی کی. یعنی جب تک آپ نے رمی شروع نہیں کی اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جب رمی شروع کر دی جائے پھر اس کے بعد تلبیہ نہیں کہا جاتا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا مزدلفہ کے مقام پر. کل واحدۃ منہا باقامہ، ہر نماز اس کی اقامت کے ساتھ. یعنی پہلے مغرب کی نماز پڑھی، اقامت کہی، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اقامت کہی. یعنی اقامت کہہ کے نماز پڑھی. وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے. وَلَا عَلَىٰ عَصْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، اور آپ نے ان دونوں کے بعد کوئی اور عبادت نہیں کی. یعنی کوئی نوافل، کوئی وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا. آپ نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں اکٹھا کر کے پڑھا. ان عبداللہ ابن مسعود قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا لمیقاتها. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھا کرتے تھے. الا صلاتین، مگر دو نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں. کیا صلاۃ المغرب والعشاء بجمع، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں اکٹھی پڑھی. وصلی الفجر یومئذ قبل میقاتها، اور اس دن آپ نے فجر کی جو نماز ہے اس کو اپنے معمول تھا آپ کا نماز پڑھنے کا، اس سے پہلے پڑھا. اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نمازیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک واضح حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. یہ دو باتیں ہیں، ایک نماز فرض ہے، دوسری وقت مقررہ پر فرض ہے. ایک بات. اور یہ جو قرآن مجید کا واضح حکم ہوتا ہے یہ خبر مشہور سے بھی اس میں تعمیم یا اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی. اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں یہ تو کنسیپٹ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز نہ پڑھ سکے، قضا ہو جائے اس کی نماز، تو بعد میں پڑھ لے. لیکن وقت سے پہلے نماز پڑھنے کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی. نماز فرض ہی اس وقت ہوگی جب وقت شروع ہوگا. اب وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی. ہاں، یہ جو بعض ایسی روایات آتی ہیں جس میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے سرکار نمازوں کو اکٹھا کرتے تھے، تو وہ اس کو کہتے ہیں جمع صوری، یعنی صورتاً جمع کرنا لیکن حقیقت میں جمع نہ کرنا. یعنی ظہر کو اتنا تاخیر کے ساتھ پڑھا کہ یوں ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ پڑھ لی. تو یہ جمع صوری ہے. صرف آپ نے ایک تو عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا اور ایک مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا. یعنی مزدلفہ میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کرنا وہ بھی جمع صوری کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ جو مزدلفہ میں آپ نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے سوا کسی اور نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لینا جائز نہیں ہے،
اس کی ممانعت ہے۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے عمل سے یہ چیز نہ کرتے تو جس کو ظاہر ہے اتنے صحابہ نے روایت کیا، وہ روایت اتنے تواتر کی حد تک پہنچ گئی، تو پھر یہ جائز نہ ہوتا۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہی ایکچولی باتیں وہی ہیں جو پہلے بھی ایسے لوگ کرتے آئے۔ اب ذرا سوشل میڈیا کا دور ہو گیا تو ہر بندہ آسانی سے ایک بات کر دیتا ہے۔ تو جب تک نماز کا یہ ایک استثنائی صورت ہے، یہ حج کے موقع پر نمازوں کو اکٹھا کرنا، یعنی مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھا، ظہر اثر کو اکٹھا کر کے پڑھا، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ مثلا ایک بندہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے یا جہاز میں سوار ہوتا ہے، فرض کریں وہ یہاں سے 3 بجے بیٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے جی میں نے 7 بجے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، تو درمیان میں اس کی 2 نمازیں رہ جائیں گی، ایک مغرب کی اور ایک عصر کی۔ اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ سوار ہونے سے پہلے پڑھ لے، ابھی تو اس پہ فرض ہی نہیں ہوئی نا، وقت آئے گا تو فرض ہوگی نا، ابھی تو وقت نہیں شروع ہوا، ابھی تو وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نمازوں کو بندہ بلا وجہ اکٹھا کرتا رہے اور نئے نئے اصطلاحیں گھڑتا رہے۔ نمازیں اپنے وقت پر فرض کی گئی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعفۃ اہلہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ کی رات کو پہلے بھیج دیا تھا مینا میں۔ یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ مزدلفہ میں رات بسر کی جاتی ہے اور صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے واپس آتے ہیں مینا میں، لیکن یہ جو چھوٹے بچے تھے ان کو سرکار نے پہلے بھیج دیا تھا تاکہ یعنی ان کے بچوں کی ایک مجبوری کی وجہ سے آپ نے ان کو پہلے بھیج دیا تھا۔ اس سے یہ چیز ثابت بہرحال ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں نہ ٹھہر سکتا ہو تو اس کی بھی گنجائش نکل جاتی ہے کہ وہ رات کو مینا میں آ جائے، اس کے حج پر اوورآل کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ ان فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت فضل بن عباس وکان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار کے سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہ قال فی عشیۃ عرفہ وغداۃ جمع للناس حین دفع۔ یہ 2 ہی موقع ہوتے ہیں جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ایک تو نامی کی شام کو جب عرفات سے واپس آتے ہیں اور دوسری 10ویں کی صبح کو جب مزدلفہ سے مینا میں آتے ہیں۔ تو سرکار نے انہ قال فی عشیۃ عرفہ کہ آپ نے عرفہ کی شام کو اور 10ویں کی صبح کو فرمایا لوگوں سے جب وہ واپس آ رہے تھے، علیکم بالسکینہ، اطمینان سے چلو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رش کے موقع پہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کسی بندے کو گھرا کے بھی آگے گزر جاؤں نا تو میں گزر جاؤں، حالانکہ ایسے موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ تحمل کے ساتھ چلے اور دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ لوگوں کی سوچ تو ایسی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے 2 بندوں کو مار کے بھی حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو میں نے بڑا کمال کیا ہے، حالانکہ انسان کو اذیت پہنچانا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو انسان کو تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اطمینان سے چلو۔ وَهُوَ كَافٍ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَصَّرًا، اور سرکار اپنی اونٹنی کے لگام کو کھینچ رہے تھے، یعنی اس کو آہستہ چلانے کے لیے، یہاں تک کہ آپ وادی محصر میں داخل ہو گئے۔ وَهُوَ مِن مِنَا، اور وہ منا کی ایک جگہ ہے۔ قال، آپ نے فرمایا علیکم بحصی الحذف، خذف
الذی یرمی بہ الجمرہ، یعنی تم یہاں سے چنوں جتنی کینکریاں اٹھا لو جنہیں تم جمرہ پر مارو گے۔ تو جو رمی کی جاتی ہے مینا میں، وہ کینکریاں مزدلفہ سے اٹھائی جاتی ہیں، اور وہ کینکریاں جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے، چھوٹی سی کینکری ہوتی ہے جس کو اٹھا کے شیطان کو اس کو مارنا ہوتا ہے جمرہ میں۔ وقالا، اور انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمی الجمرہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ پر رمی کر دی۔ جب تک رمی نہیں شروع کی اس وقت تک آپ تلبیہ کہتے رہے۔ وان جابر، حضرت جابر کہتے ہیں قال افاض النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جمع وعلیہ السکینہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے عرفات سے اور آپ اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے۔ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، یہ ہمارے ہوتا ہے نا جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ دوڑ کے ٹھپ ٹھپ کرتے ہوئے آتے ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ چلا کرو، یعنی ایک بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی چال نہ چلے جو ایک شائستگی کے منافی ہوتی ہے۔ جب تھپ تھپ کی آواز آتی ہے تو پھر سارے نمازیوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے، جس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے چلو، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْزَعَ فِي وادی محصر، اور وادی محصر میں آپ نے اپنی سواری کو تیز چلایا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصِّ الْحَذَفِ، اور آپ نے حکم دیا کہ وہ چنے کی طرح کی کینکریاں یہاں سے اٹھا لیں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ حجۃ الوداع تھا تو آپ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میرا اس زندگی کا آخری حج ہے اور اس کے بعد میں اپنے رب کے حضور پہنچ جاؤں گا۔ ان محمد ابن قیس بن مخرمہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس بن مخرمہ کہتے ہیں کہ سرکار نے خطبہ دیا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا ان اہل الجاہلیت کانوا یدفعون من عرفہ، کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب عرفہ سے واپس آتے تھے، حین تکون الشمس کانہا امائم الرجال فی وجوہہم، تو سورج جو تھا وہ اتنا اوپر ہوتا تھا جیسے سروں پر امامے ہوتے ہیں، پگڑیاں، فی وجوہہم قبل ان تغرب، مغرب سے پہلے، ومن المزدلفہ، اور مزدلفہ سے بعد ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد واپس آتے تھے، حتی تکون کانہا امائم الرجال فی وجوہہم، گویا کہ مردوں کے جو امامے ہیں وہ ان کے چہروں پر ہے۔ یہ تشبیہ ہے نا، امامے کا چہروں پر ہونا، مراد یہ ہے کہ جب سورج بالکل نیچے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی روشنی چہرے پر پڑتی ہے، بندے کے سر پر نہیں پڑتی۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو ابھی سورج ہوتا ہے اور وہ واپس چل پڑے سے عرفات سے، اور مینا سے سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تھا تو تب وہ چلتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، اور بے شک ہم عرفہ سے اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جائے گا۔ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ، اور ہم مزدلفہ سے اس وقت چلیں گے جب ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہوگا، یعنی اور پھر آپ نے فرمایا خدینا مخالف لحدی عبدۃ الاوثان والشرک، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بت پرستوں اور مشرکوں کے خلاف جو ہدایت کا راستہ تھا وہ اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا ہے، ہم ان کی مخالفت کریں گے اور ہم اس وقت آئیں گے جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے فرمایا ہے کہ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلیں گے اور مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ اغلیما بنی عبد المطلب علی حمراء فجعل یلتح افخاذنا ویقول اے بنی لا ترموا الجمل حتی تطلع الشمس۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے پاس مزدلفہ کی رات تشریف لائی، اور بنی عبد المطلب کے جو چھوٹے بچے تھے آپ نے انہیں سواریوں پر سوار کر کے مزدلفہ کی طرف بھیج دیا۔ فیال یلتہ، اور آپ ان کو یعنی ہلکی ہلکی ضرب لگاتے تھے، وَيَقُولُ، اور فرماتے تھے، اے بنیہ، اے میرے بیٹو، لا ترم الجمر حتیٰ تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے تو اس وقت تک تم نے جمروں پر رمی نہیں کرنی۔ یعنی جو پہلے دن کی رمی ہوتی ہے وہ سورج کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ رز سے بچنے کے لیے سورج کا طلوع ہونے سے پہلے ہی کر لیا کرتے تھے، تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ جو رمی ہے آپ نے اس وقت کرنی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمہ لیلۃ النہر فرمت الجمر قبل الفجر ثم مدت فافادت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھیجا۔ اب یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کبھی ایک ایسا حکم دے دیتے ہیں جس کی عمومی طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے ایک صحابی کی گواہی کو دو کے قائم مقام قرار دے دیا تھا، یا ایک صحابی کو آپ نے سونا پہننے کی اجازت دے دی تھی، ریشم پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ ایکچولی عمومی حکم نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں جو آپ وحی خفی کے ذریعے سے جن کو آپ یعنی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے وہ روزہ توڑنے والے بندے سے آپ نے کہہ دیا تھا کہ تم جا کے خود یہ کھجوریں کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اور کسی بندے کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے۔ تو یہ جو سرکار کے خصوصی اختیارات ہیں یہاں پر ان میں سے ایک اختیار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو لیلۃ النہر یعنی 10ویں کی رات کو بھیج دیا۔ فرمت الجمرہ قبل الفجر، تو انہوں نے رمی کی فجر کی نماز سے پہلے۔ ثم مدت، پھر وہ چلی گئیں، فافادت، پھر وہ واپس آئیں۔ وکان ذلک اليوم الذی یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور وہ دن تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے رات کو ان کے پاس قیام فرمانا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اس چیز سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے، یا یعنی جو بھی خدمت آپ کی کرنی تھی یا جو گھریلو انتظامات ہوتے ہیں اس کے لیے آپ فارغ ہو جائیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یربی المقیم بالمعتمر حتی یستلم الحجر، یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عمرہ یا حج کر رہا، عمرہ کرنے والا ہو، تو جب وہ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا شروع کرے گا اس وقت وہ تلبیہ ترک کر دے گا۔ یعنی طواف کے درمیان میں تلبیہ نہیں کہنا ہوتا، وہ دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اور طواف کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دے کے یا استلام کر کے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب وہ بندہ اپنا طواف کو شروع کر دے گا اس وقت وہ تلبیہ ختم کر دے گا۔ وعن یعقوب بن عاصم بن عروہ انہ سمع الشریک قال یقول افدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مست قدماه الارض حتى اتى جمع۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے شریک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا، فما مست قدماه حتى اتى، عرفات سے لے کر مزدلفہ تک میں سرکار کے ساتھ واپس آیا، لیکن آپ کا پاؤں زمین پر نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ سارا سفر آپ نے سواری پر کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ سواری پر سفر کرنا جو آداب حج کے منافی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی اور وجہ ہو، جیسے آج کل ہوتا ہے رش اتنا ہوتا ہے کہ سواریاں بہت لیٹ ہو جاتی ہیں اور پیدل چلنے والے بندے بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو وہ ایک اور چیز ہے۔
لیکن وہ بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں پیدل نہ چلا، اگر میں سواری پر رہا تو شاید میں نے عاجزی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عاجزی کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ سفر جو تھا وہ سواری پر سوار ہو کے کیا تھا۔ عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم، ابن شہاب زوری جو ہے معروف محدث ہیں، کہتے ہیں مجھے سالم نے خبر دی۔ یہ سالم جو ہے یہ حضرت جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں ان الحجاج ابن یوسف عام نزل ابن زبیر، کہ حجاج بن یوسف جس سال اس نے حضرت ابن زبیر پر حملہ کیا، سالہ عبداللہ، تو حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن ہم ٹھہرتے ہوئے کیا کریں، یعنی میدان عرفات میں ہم کیا عمل کریں، حجاج بن یوسف نے پوچھا۔ فقال سالم، تو سالم نے کہا ان کنت ترید السنہ، اگر تو سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے، فحجر بالصلاۃ یوم عرفہ، تو پھر تو ظہر کی نماز کو دوپہر کے وقت پڑھ لے عرفہ کے دن، یعنی ظہر کا وقت جو بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے نا، اور ایک عمومی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اسلام نے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ بندوں کے لیے آسانی رکھی جائے۔ فجر کے بارے میں کہا گیا کہ اسے کچھ روشنی کر کے پڑھا کرو، اسفروا بالفجر فإنها أعظم للأجر، کہ فجر کو روشنی کر کے پڑھو، اس کا اجر زیادہ ہے۔ وَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، اور زور کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو تاکہ گرمی کم ہو جائے اور لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ فجر کو روشنی میں پڑھو تاکہ لوگوں کے لیے آسانی، یعنی شریعت نے لوگوں کی آسانی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اکثر مساجد میں بہت جلدی فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کوئی شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، یعنی اس لیے جلدی پڑھتے ہیں نا، کوئی ٹائم بچ جاتا ہے، کوئی لوگ گھنٹہ 2-1.5 سو لیتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ مزاج شریعت کا کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آسانی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس لیے یعنی ان چیزوں کو اگر بندہ ان کی تہہ تک پہنچ جائے گا، ان کی حقیقت کو سمجھ لے گا، تو پھر اس کے لیے بہت سے مسئلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو بالکل دوپہر میں پڑھا اور اسی کے ساتھ آپ نے عصر کی نماز کو پڑھا، تو اس نے کہا کہ بھئی اگر تو سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو فحجر بالصلاۃ یوم عرفہ، ظہر کی نماز کو عرفہ کے دن دوپہر میں، یعنی دوپہر میں پڑھ۔ فقال عبداللہ ابن عمر، یہ سالم نے کہا جو آپ کا غلام تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فی السنہ، کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اس جگہ پر ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا کرتے تھے سنت سمجھتے ہوئے۔ فقلت لسالم، تو میں نے سالم سے کہا افعل ذلک رسول اللہ، کہ صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے تو کیا اللہ کے رسول نے بھی یہ کام کیا تھا؟ اب سنیے، حضرت سالم نے کہا وَهَلْ يَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ، کہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ جو کام بھی کرتے تھے وہ سرکار کی سنت ہی ہوتا تھا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ تراویح جو ہے یہ تو جی حضرت عمر نے شروع کی تھی، جی یہ تو استغفر اللہ یہ ہے وہ ہے۔ بھائی صحابہ کرام سرکار کی سنت کو ہم سے کروڑوں درجے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ یعنی ایک بندے نے ایک بات کہی، اگر کہ اس کی بات تھوڑی سی بندے کو شک میں مبتلا کرتی ہے پہلے، جب تک وہ اس کا کنسیپٹ واضح نہ ہو، اس نے کہا اگر ایک حدیث ہو اور ایک صحابہ کا عمل ہو یا کسی صحابی کا عمل ہو تو میں صحابی کے عمل پر عمل کروں گا حدیث کے مقابلے میں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کا مفہوم وہ صحابی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔
صحابہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سرکار کی سنت کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار نے کچھ فرمایا ہو اور صحابہ نے کچھ کہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی عمل کیا کرتے تھے. اگر آپ نے سرکار کے مزاج کو سمجھنا ہے تو آپ کو صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنا ہوگا. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین من بعد، کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء نے وہی کام کیا جو مزاج رسول کے عین مطابق تھا. بس آپ دیکھیں کہ قرآن مجید عہد نبوت میں تو جمع نہیں ہوا. جب بعد میں ایسے حالات بنے تو حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ بھی قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیں. انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے. یعنی اگر یہ ایسے حالات نہیں بنے کہ سرکار جمع کر سکتے، لیکن قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا عین سرکار کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہے، انہوں نے جمع کر دیا. اس طریقے سے تراویح ہے. 20 رکعت تراویح سرکار نے تو نہیں پڑھی، صحابہ نے تو پڑھی ہے نا یار. صحابہ کا اجماع ہے نا اس پر 20 رکعت تراویح پر. تو تم زیادہ سمجھتے ہو سرکار کی سنت کو یا دن رات سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بہتر سمجھتے تھے؟ تو اس لیے ایک کسی روایت کو لے کے ایسے تانے بانے بولتے رہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. سرکار کی سنتوں کا عملی جو مظہر ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ صحابہ وہی کام کرتے تھے جو سرکار کی سنت ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم دے.